میں نے ایک مرتبہ یہاں یونیورسٹی میں جمعہ پڑھایا، بات ختم ہو رہی ہے، یونیورسٹی میں جمعہ پڑھایا، میں باہر جب نکلا تو لڑکے مجھے بہت سارے جمع ہو گئے، پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک نے کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کون سا مسلک اختیار کریں، ایک کہتا ہے یہ مسلک، دوسرا کہتا ہے یہ مسلک، تیسرا کہتا ہے یہ مسلک، ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا تمہارا جواب ہونا چاہیے ہمارا مسلک شاہ ہمدان، کیونکہ شاہ ہمدان کے ذریعے کشمیر میں اسلام آیا۔ بس جو شاہ ہمدان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا کیریکٹر، وہی ہمارا مسلک ہے۔ کیا ہے؟ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جینیس انسان، اپنے زمانے کے ٹاپ ترین ورلڈ کے لیول کے انسان تھے، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، عقل میں، اتنے کمالات والا شخص تھا۔ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، بس میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جس وقت شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے تو یہاں کا بادشاہ دلی کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کر رہا تھا پنجاب میں۔ کشمیر کا بادشاہ دلی کے مسلمان بادشاہ سے جنگ کر رہا تھا، جنگ چل رہی تھی پنجاب میں، تو شاہ ہمدان یہاں تشریف لائے۔ اسے سوچا مسلمان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ادھر سے بھی مسلمان مر رہے، ادھر سے بھی مسلمان مر رہے، تو دوسرے کاموں کے ساتھ سیدھے گئے وہاں اور دونوں بادشاہوں کی صلاح کر۔ ناممکن تھا اس وقت، اب جنگ کو ختم کرانا کوئی کھیل، لیکن شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ گئے۔ بادشاہ کا نام تھا شہاب الدین اور ادھر سے نام تھا وہ فیروز شاہ کی کون تھا وہ۔ ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کے بغیر یہ تو کوئی کر بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکے گا، تو آپ نے دو مسلمان بادشاہوں کی جنگ کو ختم کرایا، صلاح کرا دی، وہ بھی بچ گئے اور یہ بھی بچ گئے۔ یہ ایک پارٹ ہے ان کی زندگی کا، اور پتہ نہیں کتنے ہیں۔ کشمیر تشریف لائے، شاہ ہمدان خود شافعی تھے اور کشمیری حضرات حنفی مسلک، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی حنفی تھے اور وہ یہاں جتنے مسلمان اس وقت ہوئے سارے حنفی مسلک تھے۔ شاہ ہمدان نے آ کر یہ نہیں کہا تو جو سری غلط، یہ نہیں کہا تم سارے حنفی غلط ہو، اور یہ بھی نہیں کہا میں شافعی ہوں تم بھی شافعی بنو، نہیں، اور تم جس مسلک پہ ہو اسی پر رہو۔ شاہ ہمدان خود شافعی مسلک پر تھے، اسلام پھیلاتے گئے، لوگ کلمہ پڑھتے گئے، ایک کو بھی انہوں نے کہا میں چونکہ شافعی ہوں تم بھی شافعی بن جاؤ، تم حنفی مت بننا۔ ان کو جتنے بنے ہیں، اگر یہ ہوا ہوتا تو اس وقت حنفی اور شافعی جنگ ہو جاتی، ٹکراؤ شروع ہو جاتا اور اسلام نہیں پھیلتا۔ یہ ہے شاہ ہمدان کا مزاج۔ بس وہی مزاج کشمیریوں کو اپنانا چاہیے، کیا کہ ہم اپنے مسلک پر قائم رہیں گے، دوسرے کی توہین نہیں کریں گے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، دوسرے کی تقلید نہیں کریں گے، اپنی انرجی دوسرے مسلک کا نیچا گرانے میں خرچ دیں گے۔ میرے بھائیوں، تمہارا تو ایمان ہی ختم ہونے کے حالت میں ہے، تمہارا تو کیریکٹر ختم ہو رہا ہے، تمہارے نوجوان، تمہارے دفتروں میں اتنے حرام کام، تمہارے سکولوں میں اتنا حرام کام، تمہارے بازاروں میں اتنے حرام کام ہیں، تمہارے گھروں میں اتنے حرام کام ہیں، تو تم کہاں اس میں پڑ گئے؟ اونچا پڑھنا ہے کہ نہ آہستہ پڑھنا ہے؟ انرجی کس پر خرچ ہو رہی ہے؟ پاؤں دور رکھنے کے نزدیک۔ طاقت کس پر لگ رہی ہے؟ ہاتھ اوپر رکھنے کے نیچے۔ طاقت کس پر خرچ ہو رہی ہے کہ جناب اونچا پڑھنا ہے کہ نہ آہستہ پڑھنا ہے؟ اور جو اصل مسائل ہیں وہ اصل مسائل ذہنوں سے نکل گئے ہیں۔ جو اصل مسئلہ یہاں کا ہے وہ نوجوان کے جو نہ مسجد میں نہ کہیں ہے، جہاں کے نوجوانوں کی اکثریت نمازی ہے، بے نمازی، ان بے نمازیوں پر کوئی محنت نہیں۔ یہاں کے نوجوانوں کی اکثریت بگڑی ہوئی ہے، سدھری ہوئی ہے، بگڑی ہوئی ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کی اکثریت ٹھیک دین سے دور، ان کے پاس نہ قرآن نہ حدیث نہ مکتب، کچھ بھی نہیں۔ تو فکر اس کی ہونی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ہم اس پر، اس نوجوان کا شوق ہے میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور وہ سارے شوق جو ہیں اس میں کچھ کفر ہیں، کچھ فسق ہے، کچھ گناہ ہے، کچھ گناہ کبیرہ ہے۔ اس بیچارے کو اس میں سے نکالنا ہے۔ اس کے ذہن میں ہے اگر میں یہ کپڑے پہنوں گا تو میں کچھ ہوں ورنہ میں بیکورڈ ہوں، اگر میں یہ کروں گا میں کچھ ہوں ورنہ میں بیکورڈ ہوں، اور وہ سارا کا سارا حرام ہے۔ تو اس کی تو فکر ہی نہیں، فکر انرجی کس پر خرچ ہو رہی ہے؟ تو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم کس مسلک پر ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جناب والا گاؤں میں تشریف لے گئے، وہاں غیر مسلموں نے کہا آپ ہمارے گاؤں میں آئیں گے، ہمارے گھر تشریف لائیں گے؟ فرمایا شوق سے۔ سارے حیران، یہ کافر کے گھر میں چلے گئے، پتہ نہیں ان کو کیا کھلائیں گے، وہاں کیا کریں گے۔ گئے اس کے گھر میں، صبح جب نکلے وہ کہتا جناب میں کبھی اسلام قبول نہ کرتا، لیکن آپ کے بڑے پن کی بات یہ ہے آپ نے میرے گھر میں آنا پسند فرما لیا، مجھے اب اسلام کے بارے میں کچھ نہیں سمجھنا ہے، آپ کا میرا آنا ہی میرے لیے بہترین میسیج ہے، بتائیے مجھے کیسے مسلمان بننا۔ یہ تھا اخلاق، یہ تھا رویے۔ تو اخلاق اور رویے اور دور اندیشی اور اصل سمجھنا،
اگر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں آ کر کے کہتے تھے تمہارا مسلک غلط ہے میرا مسلک صحیح ہے، تو اسلام کون قبول کرتا ہے؟ وہ تو اسی میں لگ جاتے تھے۔